مجید کا مطالعہ جاری رکھے اور اس کے اندر خاص طور پہ سورۃ نور کا جو ہے مطالعہ کیا کرے، تاکہ اگر کوئی اس قسم کا وار شیطانی ہمارے پر ہو تو فوراً ہمیں تذکیر قرآن سے مل جائے اور ہم اپنی صفائی کر لے، اصلاح کر لے اپنی، ورنہ یقین جانے یہ انسان کا اپنا نفس جو ہے یہ انسان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے، اور انسان اس گناہوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے، قرآن بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے اور احادیث نے بھی اس کی وضاحت کی کہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ کبیرہ کرنے کے بعد اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دبا لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتے ہیں اور ایسا ہو جاتا ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، یہ کالا ہو جاتا ہے یہ، پھر اس کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہر گناہ کا کام اس میں اس کو لذت آتی ہے اور ہر دین کا کام اس کے لیے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور جب انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ گناہ کا کام اس میں اس کو کے لیے آسانی اور لذت آئے اور نیکی کا کام اس کے لیے مشکل ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ وہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پڑ گیا ہے، وہ شیطان کے پورا قابو میں آ گیا ہے، وہ پھر اپنی خیر منائے، وہ اپنی فکر کرے، وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، کسی وقت بھی موت آئی اور وہ گیا تباہی اور بربادی کے گڑھے کے اندر۔ تو قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن خواتین سے بھی کہو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس پہ کتنا اثر ہوتا ہے، اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ نگاہ تو لگ جاتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ہم جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہے، اب ہماری نگاہوں پہ لگ گئی، کہا اچانک نگاہ لگ گئی اللہ معاف کر دیتا ہے، فوراً نگاہ ہٹا دیا کرو اور دوسری نگاہ اس کے اوپر نہ ڈالا کرو، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کے نگاہ ڈالنا، خواتین کا مردوں کے اوپر اور مردوں کا خواتین کے اوپر، یا نگاہ کو طول دینا، تسلسل کے ساتھ دیکھتے رہنا، یہ پھر شیطانی عمل ہے، یہ پھر گناہ کا عمل ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم راستے پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جان کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ گیا دروازہ کھلا ہے، آپ نہ دیکھیں اس طرف پہ، اس لیے کہ وہ گھر ہے، اس میں خواتین ہو سکتی ہے، ہاں اگر نگاہ آپ کی لگ گئی اچانک، ہم سب کمزور ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور بار بار اصلاح کرنی ہے، بار بار اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے منع کیا، جنت اسی کے لیے ہے۔ ہمیں پوری زندگی اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، معاشرے سے مقابلہ کرنا ہے، شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، قدم قدم پہ گناہ ہے۔ دیکھیں آگے اللہ رب العزت خواتین کو یہ حکم بھی دیتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ زور سے اپنا پاؤں زمین پہ نہ مارے کہ وہ زینت جو چھپی ہوئی ہے اس کا اظہار ہو جائے۔ ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، زور زور سے وہ چوڑیوں کو مار رہی ہے، ہلا رہی ہے تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ مردوں کی طرف جائے،
یا پاؤں کو زور سے زمین پر مار رہی ہے تاکہ آواز مردوں کی طرف جائے، یا گفتگو ہو رہی ہے اور اپنی گفتگو کے اندر تیزی پیدا کر رہی ہے۔ دیکھیں، صلاۃ، نماز اللہ کی عبادت ہے، اس کی ادائیگی مسجد میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب انسان رب کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، اور نماز کے علاوہ ہر چیز اس پہ تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اسلام کتنا احتیاط کرتا ہے کہ امام سے اگر غلطی ہو جائے تو مقتدیوں میں مرد جو ہے وہ لقمہ دے، اس کی غلطی کی اصلاح کرے، اسے بتا دے، اگر کوئی آیت اس نے غلط پڑھی اس کو پڑھ کے سنا دے کہ ایسا نہیں، یہ آیت ایسی ہے۔ لیکن اگر امام سے غلطی ہوتی ہے اور پیچھے کسی خاتون کو، کسی عورت کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے، مردوں کو نہیں ہوتی ہے، تو عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے پہ مارے، زبان سے وہ الفاظ نہ نکالے۔ اتنی احتیاط ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں اسی قانون کو قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اگرچہ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہے، لیکن قانون سب کے لیے عام ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس کو خاص کر دیا، لیکن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، اس لیے کہ اس کے اندر جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو اس قانون کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ جب مردوں سے بات کرو تو دبی زبان میں، ایسی زبان سے گفتگو کرنا جس کے اندر لگاوٹ ہو، جس سے کسی شخص جس کے دل میں مرض ہو اسے کوئی امید اور طمع پیدا ہو جائے۔ فرمایا ایسی گفتگو نہ کیا کرو مردوں کے ساتھ۔ یورپ نواز، امریکہ نواز، مغرب نواز، یہود و نصارہ سے متاثر، غیر مسلم لوگوں سے متاثر جو خواتین ہوتی ہے، بڑے ناز و نخروں سے گفتگو کرے گی، گفتگو کو طول دے گی۔ اسلام نے اس قسم کے گفتگو سے بھی منع کیا ہے۔ فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو معروف طریقہ ہے اس طریقے سے گفتگو کیا کرو، یعنی مختصر بات، سادے انداز سے، اور ایسے طریقے سے کہ سامنے والا جو ہے اس کے دل کے اندر کوئی طمع نہ پیدا ہو جائے۔ اور اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرما دی ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگا کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ تو مانگا کرو ان سے، مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ حجاب کے پیچھے سے، بیچ میں حجاب ہونی چاہیے، پردہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے مفسر بھی ایسے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنا علم، اتنی بڑی تفصیل لکھ دی اور قرآن میں اتنا غور نہیں کیا۔ کہہ رہے جی چہرے کا تو پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ؟ یہ حجاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ حجاب کے پیچھے سے ان سے مانگا کرو، بیچ میں پردہ ہونا چاہیے۔
پھر سنت طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے باپ ہیں اور آپ کی بیویاں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے خواتین آتی تھی، بیچ میں پردہ ہوتا تھا، احادیث کے اندر آتا تھا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، ازواج مطہرات موجود ہے لیکن پردہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا، اس سے کہ کون سا پردہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتے ہو نا۔ قرآن نے تو دونوں کے لیے حکم دیا ہے، مرد کے لیے بھی پردہ ہے، خواتین کے لیے بھی پردہ ہے، مرد بھی نگاہ نیچے رکھے، خواتین بھی نگاہ نیچے رکھے، حجاب سب کے لیے ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتے ہو۔ اس حدیث کے روشنی میں آج ہمارے گھروں کے اندر جو انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے، کیبل کا استعمال ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کا استعمال ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں موبائلوں کا استعمال جو ہوتا ہے، اس کے اندر موویاں ہوتی ہے جس میں مرد خواتین کی تصویریں دیکھتے ہیں اور خواتین مردوں کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی پابندی کر سکتا ہے تو ان چیزوں کو گھر میں رکھے، اگر نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو، اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ بہتر یہ کہ یہ شیطانی چیز گھر سے ہی نکال لے، بغیر اس کے بھی زندگی انشاءاللہ گزر جائے گی۔ اپنے گھر کو صاف رکھے، کوشش کرے۔ آپ نہیں، آپ کی بیوی متاثر ہو سکتی ہے، بیوی نہیں تو بچے متاثر ہو سکتے ہیں، بیرا روی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور کل آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ سے بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ راعی ہے، نگہبان ہے وہ، اور ہر راعی سے اس کے بارے میں، اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو وہ پردے کے پیچھے سے ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکی ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی پاکی ہے۔ آج اگر پردے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے دل صاف ہے، تو کیا ازواج مطہرات کے دل صاف نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے؟ کیا صحابہ کرام کے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل صاف نہیں تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کے لیے تو پردے کا حکم ہو، صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے تو پردے کا حکم ہو، لیکن آپ اتنے بڑے متقی شخص سے اتنا دل آپ کا صاف ہے کہ آپ ان قیود سے بالکل مبرہ ہے۔ یہ اصل میں شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی اقوال ہے، یہ اسلام پہ عمل نہیں کرنا، لہذا اس قسم کی بات کرتے ہیں جس سے بس ان کی جان چھوٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکی ہے۔ اب آیت نمبر 59 کے اندر آپ دیکھیں، اللہ بیان فرماتا ہے قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
اے نبی اپنی بیویوں سے آپ کہے، اپنی بیٹیوں سے آپ کہے، اور مومنین کے عورتوں سے بھی آپ کہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلابیب، جلابیب کہتے ہیں بڑی چادر کو، خمر کے مقابلے میں جلابیب بڑی چادر کو، اور وہاں کہ الفاظ کے مقابلے میں یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ یدنینا، لٹکا دینا، اپنی بڑی چادریں اپنے اوپر لٹکا دے، جس سے یہ پہچانی جائے کہ یہ باپردہ عورت ہے، تو لوگ انہیں تکلیف نہیں دیں گے۔ بے پردہ اور باپردہ دونوں عورتوں کے اندر فرق ہوگا، لہذا وہ عورتیں جو باپردہ ہیں انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، تو سمجھیں گے کہ یہ باپردہ عورت ہے۔ اسلامی معاشرے نے عورت کو ایک بہت بڑا مقام دیا ہے، یہ خواتین کی اپنی بدنصیبی ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ اللہ کے انعامات سے اپنے آپ کو محروم رکھ رہے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر جو سسٹم ہے، مر جائے گا باہر، تجارت کرے گا، لین دین کرے گا، کاروبار کرے گا، سفر کرے گا، قتال اور جہاد کرے گا، تبلیغ کرے گا، باہر کے سارے کام یہ کرے گا۔ اور خواتین کے لیے جو اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہ کر یہ سارے معاملات جو ہے وہ کریں گے، جیسے سورۃ احزاب کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر کرنا قرار پکڑو۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا ہے یورپ اور مغرب نے کہ یہ مولویوں کا دین ہے، اس کے ایجنٹ ہیں نا یہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا دین ہے۔ یہ نظام پرانا ہو چکا ہے، یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، ایسے قسم کے لوگوں کو جاہل کہا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے خاتون کا کام کیا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر رہے، اس کی الگ ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی الگ ذمہ داریاں ہیں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور وہ اپنا بناؤ اور سنگار جو ہے اس کا اظہار نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، جس طرح پہلے دور کے اندر جاہلیت کے دور کے اندر ہوتا تھا، آج ہمارے اس دور کے اندر جاہلیت کے دور کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، صلاۃ کی پابندی کرے، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات دے، وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے،
اللہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، بہت ہی زیادہ پاک۔ اور یاد کرو وہ نصیحت لو اس چیز سے جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کی آیات اور حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کے لیے مہینے میں ایک دن مقرر کر دیا تھا، انہیں درس دیا کرتے تھے پردے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے درس دیا کرتے تھے۔ خواتین کے لیے جو ہے قرآن اور سننا دونوں یہ قانون بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے گھر ہے، اور دین کے جتنے معاملات ہیں، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، وہ گھر پر محدود ہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے وہ شوہر کے عزت، مال، اس کی اولاد کی حفاظت کرے گی، اولاد کی تربیت کرے گی، گھر کے جو کام ہے وہ کرے گی، کھانا پکانا ہے، دوسرے کام ہے۔ اگرچہ مردوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بھی گھر کے کاموں میں خواتین کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرے، ان کی مدد کیا کرے، ان کو غلام کی طرح گھر پہ نہ رکھے، لیکن تقسیم یہی ہے کہ مرد باہر کا کام کرے اور خاتون اندر کا کام کرے، اور اس طرح یہ معاشرہ جو ہے۔ لیکن خواتین اگر گھر کے بجائے وہ روڈوں پہ آ جائے، مارکیٹوں میں آ جائے، دفتروں میں آ جائے، کارخانوں میں آ جائے، فیکٹریوں میں آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ معاشرہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ آج ہمارا جو یہ معاشرہ تباہ ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خواتین کی جو ڈیوٹی ہے وہ ادا نہیں کر رہے، وہ پوری نہیں کر رہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے مومنین کے صفات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اپنا درس ہم یہاں 8:30 بجے جو ہے وہ اذان ہے۔ بہرحال میں اور آپ سب پردے کے معاملے میں جو ہے قرآن اور سنت کے جو احکامات ہیں اسے سیکھیں۔ معاشرے کے اندر بھائی ناراض ہوتا ہے، بھتیجا ناراض ہوتا ہے، بانجا ناراض ہوتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، بھائی ناراض، جو بھی ناراض ہوتے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کا جو حکم ہے، اس کے رسول کا جو حکم ہے، اس کو ہم کم از کم اپنے اوپر اور اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نافذ کر دیں، اپنی بیوی کو بھی بتائے، اپنے بچوں کو بھی بتائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ ساری گندگیاں جو باہر معاشرے کے اندر ہو رہی ہے کم از کم مومنین کے گھروں کے اندر وہ چیزیں نہ ہو۔ اللہ رب العزت میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے احکامات کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا آسان کر دے، اور اللہ رب العزت اپنے نافرمانی سے ہمیں اپنی حفاظت کے اندر رکھے، ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔